یہ اتنا بڑا جو یہ مکروہ دھندا چل رہا ہے، اسکول انتظامیہ کی مدد کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا. کیا اسکول انتظامیہ اس سے لا علم ہے؟ کیا اسکول انتظامیہ کو پتہ نہیں ہے، یا وہ اس کی پشت پناہی کر رہی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ لا علم ہے. میں نے تو آپ کو ایک مثال دی ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے کراچی شہر کے اندر جی. ایک سب سے بڑے تعلیمی ادارے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، بہت بڑے تعلیمی ادارے کے اندر 2 رومز موجود ہیں. صحیح. جب وہاں پہ یہ رپورٹس میں لکھا ہوا ہے کہ ان رومز کے اندر ان بچوں کو رکھا جاتا ہے جو یا تو رات کو نشہ کر کے آتے ہیں یا اسکول کے اندر نشہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد ان کو کہ وہ بہتر پوزیشن میں آ جائے، ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد ان کو گھروں میں بھیجا جائے، اس کے لیے وہ رومز بنائے گئے ہیں. تو یہ وہ روم کیا اسکول انتظامیہ یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یا دیگر انتظامیہ کی اجازت بغیر ہو سکتے؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو رانا یہ صاحب، یہ سب کیا کچھ ان کا کرنے کا کاروبار، یہ ماحول. دھندا بنایا ہوا ان لوگوں نے؟ جی بالکل، یہ کاروبار و دھندا ہے، بالکل یہ کاروبار و دھندا ہے. اور چونکہ اس میں زیادہ پروفٹ آتی ہے، اس میں یہاں پہ پڑھنے والے جو بچے ہیں وہ اس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں جس کلاس میں شاید ان کے فیملیز کے لوگ بھی جو ہے اس نشے کو پسند کرتے ہوں. تو اس لیے یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. جب تک والدین خود اس پر پرسو نہیں کریں گے، اس کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے، اس وقت تک یہ کام نہیں رک سکتا. اچھا رانا حکومت صاحب، جتنی مرضی کر لے. آپ نے ذکر فرمایا آپ کے پاس تو جگہوں کی ان کے پتے موجود ہیں، آپ کے پاس رپورٹس موجود ہیں، آپ کے پاس نام موجود ہیں، آپ تک پہنچ گئے ہیں. ہمارے جو حکومت کے پالیسی ساز ادارے ہیں، جو پالیسی نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ وہ کیوں نہیں کر رہے اس حوالے سے کوئی اقدامات؟ جب چور اور چوکیدار کا ملاپ ہوتا ہے، جب چور اور چوکیدار آپس میں ملے ہوتے ہیں، تو پھر ایسے اداروں کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ چوکیدار نے چور کو پکڑنا ہے. جب چور اور چوکیدار آپس اکٹھے ہو جائیں گے تو کس طرح پکڑیں گے؟ بڑی ایک سمپل سی یہ بات ہے. اگر پولیس چاہے گی، قانون نافذ کرنے والے ادارے چاہیں گے، تو کسی جگہ بھی منشیات کا کاروبار نہیں ہو سکے گا. اگر وہ اپنا حصہ لیں گے تو پھر اس کاروبار کو کوئی روک نہیں سکے گا.